ایک مملکت خدا داد تھی۔ اس مملکت خدا داد کا بڑا ایک عجیب و غریب قسم کا قانون تھا۔ وہ 1 سال کے لیے ایک بادشاہ کو چنا کرتے تھے، اور وہ بادشاہ جو بھی انہیں سال بھر حکم دیتا تھا وہ اسے بجا لاتے تھے، چاہے وہ خوبصورت عورت مانگے، جائیداد مانگے، محل مانگے، ہیرے جواہرات مانگے، جو بھی زندگی کی خواہش وہ 1 سال میں کرے گا اس کو وہ ملتی تھی، اس کی پوری کی جاتی تھی۔ لیکن عجیب قانون یہ ایسا تھا کہ 1 سال چننے کے بعد وہ پہلے ہی شرط بتا دیا کرتے تھے کہ شہر ہے، اس شہر کے ساتھ ایک دریا ہے، اور دریا کے پارے خون خوار جانوروں سے بھرا ہوا جنگل ہے۔ جب بادشاہ سلامت آپ کا 1 سال گزر جائے گا، ہم آپ کو دریا کے کنارے بھیڑ سے دوسری طرف روانہ کر دیں گے، جہاں آپ جانیں اور جنگل کے جانور جانیں۔ اور ایسے ہی ہوتا تھا۔ اب بہت عرصہ گزر گیا، یہ رسم چلتی رہی، لیکن ایک وقت آیا کہ کوئی بھی بادشاہ بننے کو تیار نہ تھا، کیونکہ بڑا عجیب سا ہے کہ 1 سال کی زندگی، 1 سال کی موجیں، اور اس کے بعد پھر عجیب و غریب موت کہ آپ کو جنگلی جانور کھا جائیں گے۔ اب کوئی بننے کو تیار نہ تھا۔ اس مملکت خدا داد کی شورا تھی بڑی پریشان ہوگی کہ یار کس طرح سے کسی کو تو بادشاہ بنائے، لیکن کوئی بھی ملک میں بادشاہ بننے کو تیار نہ تھا۔ سب نے سوچا کہ ملک کے صدر دروازے پہ جاتے ہیں، کسی مسافر کو پوچھتے ہیں، کوئی مسافر ہمارا ملک کا بادشاہ بن جائے۔ جاتے ہیں جی، بہت سارے مسافر گزرتے ہیں، سب سے پوچھتے ہیں، لیکن کوئی بھی بادشاہ بننے کو تیار نہیں ہوتا۔ کچھ دنوں کے بعد ایک بزرگ وہاں سے گزرتے ہیں۔ ان بزرگ سے کہتے ہیں کہ یہ ہماری شرائط ہیں، اگر آپ ہمارے ملک کے بادشاہ بن جائیں۔ بزرگ پہلے سوچتے ہیں، پھر کہتے ہیں چلو میں تمہارا بادشاہ بن جاتا ہوں۔ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، کندھے پہ سوار کرتے ہیں بادشاہ کو، نئے بادشاہ کو لے کے شہر میں آتے ہیں اور بتاتے ہیں جی ہمارا بادشاہ آ گیا۔ بادشاہ سلامت جب آتے ہیں، آتے ہی وہ پہلا حکم دیتے ہیں کہ جی آپ سب جنگل کے پار جائیں، اور جنگل کے پار جا کے جنگل کو کاٹیں۔ جنگل کو کاٹ کے وہاں پر جتنے جنگلی جانور ہیں ان سب کو وہاں سے رفع دفع کریں۔ جو جنگل کی لکڑی حاصل ہو وہاں پر اس لکڑی سے آپ گھر تعمیر کریں، اور جو زمین ہمیں ملے گی اس زمین کو آپ کاشتکاری کے لیے، زراعت کے لیے موزوں بنائیں، اور وہ جو گھر بنے ہوں گے اور وہ زمین جو ہوگی وہ یہاں کے جتنے غریب ہیں ان میں تقسیم کی جائے، اور یہاں سے سارے غریبوں کو شہر میں منتقل کیا جائے۔ بڑی عجیب بات ہے جی، وقت اس طرح گزرتا گیا، سال ہو گیا۔ مجلس سے جو شورا تھی، وہ شورا کے جو لوگ ہیں وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں بادشاہ صاحب کس قدر آپ بدقسمت ہیں کہ دیکھیں آپ نے اس پورے سال میں اپنے لیے کچھ بھی حاصل نہیں کیا، نہ عورت، نہ رزق، نہ دولت، نہ محل، کچھ بھی نہیں۔ آپ نے اپنا ضائع کیا 1 سال۔ لوگ تو بڑی عیاشی کرتے ہیں، مزے کرتے ہیں، چلیں مر تو جاتے ہیں لیکن زندگی تو انجوائے کر رہے تھے، آپ نے تو وہ بھی نہیں کیا۔ چلیں شرط کے مطابق ہم آپ کو کشتی پہ روانہ کرتے ہیں، اور آپ جانے اور اگلا ملک جانے۔ انہیں کشتی پہ بٹھاتے ہیں جی، بٹھا کے اگلی طرف روانہ کر دیتے ہیں۔ اب اس طرف روانہ کرنے والے اتنے افراد نہیں ہوتے جتنے دوسری طرف ان کو خوش آمدید کرنے والے ہوتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں اللہ جسے چاہے ذلت دے، اللہ جسے چاہے عزت دے۔ انسان کو وہ کرنا چاہیے جو اس کی آخرت کو سنوارے، جو اس کا آگے کا مستقبل کو بہتر کرے، نہ کہ آج کے لیے ہم اپنے کل کو تباہ کر دیں۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ موت کے بعد کی زندگی کو سوچیں، آج بھی آپ اگر سوچیں کہ زندگی میں ہمیں کچھ ایسے ڈیسیشن لینے چاہیے جو آپ کے مستقبل میں فائدہ دیں۔ ایک چھوٹی سی بات یہ اس لیے اسے یاد آ گئی کہ کل ایک صحافی کے منہ سے سننے کو مل رہا تھا کہ خان صاحب جب اٹک جیل میں پہنچے تو وہاں ان کے زندہ باد کے نعرے لگے۔ اب ذلت دینے والے سوچ رہے تھے کہ ہم انہیں قید کر دیں گے، جیل میں جائیں گے، تنگ کوٹری میں ڈال دیں گے جہاں پر ٹوائلٹ بھی ایک کامن ٹوائلٹ ہوگا، اور بہت مشکل زندگی، ایک بندہ جس نے ساری زندگی بڑی مزے کی زندگی گزار، لیکن خدا وہاں پر بھی اسے عزت دینا چاہ رہا ہے۔ دیکھیں عزت اور ذلت خدا کے ہاتھ میں ہے، اور میں ہمیشہ اپنے دوستوں میں ایک ہی چیز کہتا ہوں کہ اگر دنیا کی عدالت اتنی سچی ہوتی تو میرا پاک پروردگار قیامت کے روز یوم حساب اپنی عدالت لگانے کا کبھی نہ کہتے۔ خدا کو معلوم ہے کہ دنیا میں جتنی عدالتیں ہیں ان میں ضروری نہیں کہ سچ کا ہی قانون چل رہا ہو، اور سچ تو اتنا ناپید ہو چکا ہے مملکت خدا داد پاکستان میں، جتنا اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، سچ ڈھونڈے بھی نہیں ملتا۔ باقی اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور پاکستان میں رہنے والے جو نیک لوگ ہیں، جو حلال کما رہے ہیں، ان کی زندگی کو آسان بنائیں، کیونکہ زندگی بہت مشکل ہو گئی ہے ان لوگوں کے لیے، بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو حرام کا لقمہ نہیں کھا سکتے اور کما نہیں سکتے۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ حافظ۔